لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكن من أحد تقدم ثلاثة من ولدها إلا كانوا له حجابا من النار. فقالت امرأة منهن واثنين يا رسول الله؟ قال واثنين. وقال ثم لم نسأله عن الواحد. میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق پر اس کا شکر گزار ہوں، اور پھر اپنے ان احباب اور ان اخوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بصارت اور بصیرت کی روشنی میں یہ پروگرام مرتب کرنے کا بیڑا اٹھایا. اپنی نوعیت کا میرے گاؤں کا یہ منفرد پروگرام بہت سے رموز اور بہت سی حکمتوں کا مصدر ثابت ہو رہا ہے. میدان عمل میں تقریباً 30 سال گزر چکے ہیں اور اس طرح کا پروگرام دوسری جگہوں پر کرنے کا اور اپنی ماں اور بہنوں کو خطاب کرنے کا بہت اتفاق ہوا، مگر اپنے گاؤں میں اپنے اقربا اور اپنے متعلقین کو مخاطب کرنے کا یہ زندگی کا پہلا موقع ہے. اس لیے یہ موقع کیا نتائج اور کیا حالات دے گا اس کے بارے میں کچھ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب هل يجعل للنساء على عدة في العلم، اور اس کے بعد اس کے تحت ایک حدیث ذکر کی ہے کہ عورتوں کو دین اور علم سکھانے کے لیے کچھ مخصوص دن اور مخصوص وقت متعین کر دیا جائے جس میں صرف عورتوں کو سکھایا جائے، عورتوں کو بتایا جائے اور ان کے سامنے ان کے مسائل کی وضاحت کی جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا، غلبنا علیک الرجال، مرد آپ کی مجلسوں میں ہم پر غالب آ گئے. آپ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وعظ فرماتے ہیں تو مرد آگے بڑھ کر کے اس میں شریک ہوتے ہیں، ہم شریک نہیں ہو پاتی، پیچھے رہ جاتی ہیں. تو آپ ایسا کیجئے، ہم کو سکھانے کے لیے کوئی ایک دن متعین کر دیجئے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ فلاں دن فلاں عورت کے گھر اکٹھا ہو. اس کے بعد اس دن وہ عورتیں آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا، ان کو دین کی باتیں سکھائیں، اور جو باتیں بتائی تھیں ان میں سے ایک بات راوی نے ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس عورت کے 3 بچے انتقال کر جاتے ہیں نابالغ ہونے کی حالت میں، کم عمری کی حالت میں، تو یہ بچے اس کے لیے جہنم سے پردہ اور رکاوٹ بن جائیں گے، اسے جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ان میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہا، اللہ کے رسول اگر 2 بچے انتقال کر جائیں؟ تو آپ نے کہا کہ جس کے 2 بچے انتقال کر جائیں وہ بھی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ اور آڑ بن جائیں گے.
راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ایک بچہ اگر کسی کا انتقال کر جائے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا، لیکن ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کسی دوسری مناسبت سے، تو آپ نے کہا کہ اگر کسی عورت کا ایک بھی نابالغ بچہ انتقال کر جائے تو یہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور عورتوں کو سکھائی، اسی لیے صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، اسے بھی ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، مردوں میں خطاب کیا، آپ کو لگا کہ میری بات عورتوں تک نہیں پہنچ سکی، عورتوں نے میری بات نہیں سنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے نکل کر عورتوں میں گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے عورتوں کے درمیان تقریر کیا۔ آپ تھے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے تقریر کے دوران کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم لوگ صدقہ دو، کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے، تم کو جہنم میں تمہاری تعداد سب سے زیادہ میں نے دیکھی ہے۔ فقامت امرأة منہن جزلا فقالت لماذا یا رسول اللہ؟ قال تکفرن اللعن وتکفرن العشیر۔ قالت ایکفرن باللہ؟ قال لا بل یکفرن بالعشیر ویکفرن اللعن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ تعداد میں دیکھا ہے، تو ایک زبردست اور تگڑی عورت کھڑی ہوئی اور کہا اللہ کے رسول ایسا کیا، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوج لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، تو ایک تو لعن طعن گالی گلوچ اور دوسرے شوہر کے احسانات کو بھلا دینا، یہ عورتوں کے زیادہ سے زیادہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اسی لیے اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا قط۔ کہا ایک عورت کے ساتھ تم زندگی بھر احسان کرو، زندگی بھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، زندگی بھر عورت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اگر ذرا سی تکلیف پہنچی، اگر ذرا سی بھی پریشانی لاحق ہوئی تو فوراً کہہ دے گی اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، جب سے تمہارے گھر آئی تم نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ اس نے اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں ختم کر دیا ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مجلس میں بیان فرماتے تھے، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ عورتیں یہ باتیں یاد کر لیں، ان باتوں کو سمجھ لیں اور انہی باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو مرتب کرنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اور میرے اخوان کی کوششوں سے یہ موقع اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی، اس موقع کو فائدہ مند بنانے کی کوشش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ لوگ آئندہ پھر دوبارہ اس طرح کی مناسبات پیدا کرنے میں اور اس طرح کے مواقع آپ کے لیے پیدا کرنے میں دلچسپی اور شوق کا مظاہرہ کریں، کیونکہ پہلی اینٹ اور پہلی جو اساس ہے اگر اس میں بہتر نتائج دیے تو لوگوں کو حوصلہ اور امید ملے گی اور وہ آگے پھر اس سلسلے میں قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ میری ماؤں اور بہنوں، آپ یہ بات جانتی ہیں کہ انسانی سماج کی بنیاد دو مخلوق مرد اور عورت پر قائم ہے۔ سماج کی گاڑی انہی دو پہیوں پر چل رہی ہے، ایک پہیا مرد ہے اور دوسرا پہیا عورت ہے۔ گاڑی کا اگر ایک پہیا اور گاڑی کا کوئی ایک جز اگر کام کرنا چھوڑ دے تو زندگی کی گاڑی تباہ ہو جائے گی، جیسے کہ انسان جو گاڑی دنیا میں چلاتا ہے اگر اس کا پہیا کام نہ کرے تو آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طرح سے سماج کی زندگی مرد اور عورت کے کندھوں پر قائم ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی اپنی ذمہ داری سے غفلت برتے تو زندگی کی گاڑی کبھی کامیابی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی لیے سنن ابی داؤد
اور مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے برابر اور ان کے مانند ہیں، جیسے مردوں کے کچھ حقوق ہیں جو عورتوں پر واجب ہوتے ہیں، ایسے ہی مردوں کے کچھ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو عورتوں پر عائد ہوتی ہیں، اور اسی طرح عورتوں کے کچھ حقوق اور ان کے فرائض ہیں جو مردوں پر لاگو ہوتے ہیں، اور مردوں کے کچھ حقوق ہیں جو عورتوں پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی بندگی کرنے میں، اللہ کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں مرد اور عورت کے درمیان ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ جو اعمال مرد کے لیے نیکی اور جنت میں پہنچانے والے ہیں وہی اعمال عورت کے لیے نیکی اور جنت میں پہنچانے والے اعمال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے بھی نیک کام کیا چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے۔ تو نیک عمل کون کرے گا؟ مرد کرے گا، عورت کرے گی۔ جو عمل مردوں کے حق میں نیکی ہے وہی عمل عورتوں کے حق میں بھی نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے 5 نمازیں مردوں پر فرض کیا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ نمازیں اللہ رب العالمین نے عورتوں پر بھی فرض کیا ہے۔ اس لیے آپ ہمارے سماج میں جو یہ عام طور سے تصور ہے کہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی نہ تو تلقین کی جاتی ہے، نہ انہیں ترغیب دی جاتی ہے، اور نہ وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں، اسی لیے ہمارے سماج میں 90% عورتیں نماز کا اہتمام نہیں کرتی، جبکہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، دین اسلام کی جو اساس ہے، وہ توحید کے بعد، ایمان کے بعد سب سے پہلی اساس نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز کا ادا کرنے والا بھلائی کے راستے پر قائم ہوتا ہے، اور نماز نہ قائم کرنے والا کبھی بھی بھلائی کی ڈگر پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کی جنت پانے کے لیے توحید سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ توحید کے بعد عملی میدان میں سب سے پہلا عمل نماز کی ادائیگی ہے۔ تو کیا میری ماؤں اور بہنوں کو اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کا سب سے پہلا زینہ اور اس کی سب سے پہلی اساس نماز قائم کرنا ہے۔ اسی لیے سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو میری ماؤں اور بہنوں، ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ کہا جس عورت نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کیا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا اور اپنے شوہر کی فرما برداری کیا، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ 4 کام میری ماں اور بہنوں، نماز کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، اور اپنی آبرو کی حفاظت، اور پھر شوہر کی خدمت، اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت، یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میری پہلی بات یہ ہے آپ سے کہ سب سے بنیادی طور پر آپ کو نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا از حد ضروری ہے۔ آپ کھانا نہ کھائیں چلے گا، آپ بھوکے رہ جائیں چلے گا، آپ دوسری پریشانیاں جھیلنے چلے گا، مگر نماز سے غافل ہو جائیں یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ اور یاد کر لیں، نماز کو چھوڑنے کے لیے آپ کے پاس کوئی عذر ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ کیا بچہ چھوٹا ہے پیشاب کر دیتا ہے، بچہ چھوٹا ہے پاخانہ کر دیتا ہے، کیا کریں؟ اس کی جتن کرنے کے لیے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے موقع نہیں مل پاتا۔ آپ سن لیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ عذر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ لڑکے نے پیشاب کر دیا، اگر لڑکا ہے اور دودھ پیتا بچہ ہے 2 سال کے اندر ہے تو اس کپڑے پر چھینٹا مار لینا آپ کے لیے کافی ہوگا، اور اگر لڑکی ہے تو جہاں پیشاب لگا ہے اس جگہ کو آپ دھل دیں اور آپ پاک ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے غسل کرنا، کپڑے
کپڑے بدلنا اور پورا کپڑا دھلنا یہ سب اللہ رب العالمین نے آپ پر فرض نہیں کیا ہے. اس لیے بچوں کی خدمت کا بہانہ، بچوں کے چھوٹے ہونے کا بہانہ، یہ صرف بہانہ ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. اس لیے بچہ اگر پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کی جگہ کو آپ دھل دیجئے، آپ پاک ہو جائیں گی. پیخانہ کرتا ہے اس کا پیخانہ صاف کیجئے، اور اگر آپ کے کپڑے میں لگتا ہے، بدن میں لگتا ہے تو جہاں لگ جاتا ہے آپ اس کو دھل دیجئے، آپ پاک ہو جائیں گی. آپ کا غسل اپنی جگہ پر باقی ہے، آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نماز سے کوئی عذر نہیں ہوا آپ کے لیے. نماز کے لیے آپ کا یہ بہانہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کارگر نہیں ہوا. حتیٰ کہ اگر آپ کا شوہر جو آپ کے لیے جنت اور جہنم دونوں ہے، اگر وہ آپ کو نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کا حکم دیتا ہے، نماز کی ادائیگی میں آپ کو مشغول کر دیتا ہے، آپ کو ترغیب نہیں دیتا یا علیہ باللہ آپ کو نماز ادا کرنے سے روکتا ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے، بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف. کسی بھی مخلوق کی بات بھلائی کے کام میں مانی جائے گی، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ باپ ہو اور چاہے وہ شوہر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. تو اس لیے نماز کی ادائیگی آپ کا سب سے پہلا فریضہ ہے، اسے قائم کرنے کی کوشش کیجیے، اس کی پابندی کرنے کی کوشش کیجیے، اس پر ہمیشگی برتنے کی کوشش کیجیے کہ اس کے بغیر آپ کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ کی زندگی کی کوئی اہمیت اللہ کی نظر میں باقی نہیں رہ جاتی. تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، پہلی بات آپ نماز کو قائم کرنے کا، 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، کوشش کریں، اس کے لیے مشقت برداشت کریں، اس کے لیے پریشانیاں جھیلیں، اور یاد رکھیں یہ پریشانی بہت آسان ہے، یہ پریشانی کتنی ہی دشوار کیوں نہ ہو جائے مگر بہت محدود وقت کے لیے ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو عذاب آپ کا انتظار کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی جو سزا آپ کی منتظر ہے وہ بہت ٹیڑھی ہے میری ماں اور بہنوں، وہ بہت مشکل ہے، اسے آپ برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے یہ چند گھڑیوں کی مشقت، چند لمحوں کی مشقت یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور یہ مشقت بھول جائے گی، یہ مشقت آپ کو یاد نہیں رہ جائے گی، مگر اس کا جو نتیجہ عذاب کی شکل میں آپ کو ملے گا وہ آپ کبھی نہیں بھول سکیں گی، وہ کبھی بھی آپ بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھلا سکیں گی، اس لیے کہ وہ بہت تکلیف دہ اور بہت دردناک سزا ہوگی. اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس سے بچانے کا آپ انتظام کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، اس کی فرما برداری کرے گی، اس کی بات مانے گی، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی. سنن ترمذی اور سنن نسائی کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كان يصلح لو كنت آمر أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولكن لا تصلح السجدة لأحد من الخلق. کہا کہ اگر دنیا میں کسی کو حکم دیتا کہ کوئی مخلوق کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن مخلوق میں کسی مخلوق کے لیے دوسری مخلوق کا سجدہ کرنا جائز نہیں، ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے عورت کو اپنے شوہر کا سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا. اسی لیے بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأة دعته زوجها فابت فبات غضبان علیها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح. اور دوسری روایت میں ہے لا یزال ربها ساخطا علی فی السماء. کہا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو بلائے، جو شوہر اپنی بیوی کو آواز دے، جو شوہر اپنی بیوی کو کچھ کام کرنے کے لیے کہے اور وہ اس کی بات نہ مانے اور وہ ناراض ہو جائے، رات بھر ناراض رہے،
تو رات بھر فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جب تک شوہر راضی نہیں ہو جاتا تب تک اللہ رب العالمین عرش پر ایسی عورت سے ناراض رہتا ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كان الزوج كله قيحا ثم لسعته بفمه لم تؤد حق زوجها، کہا کہ اگر شوہر کا پورا بدن پیپ اور مواد سے بھر جائے، شوہر کا پورا بدن پیپ اور مواد کی آماج گاہ بن جائے اور عورت اسے اپنے منہ سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، پھر بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، پھر بھی وہ شوہر کا حق اس دنیا میں ادا نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑا حق ہے جو اللہ رب العالمین نے اطاعت اور فرما برداری کا شوہر کو دیا ہے، اور اسی لیے دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں کا نگراں متعین کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اسی لیے عورتوں پر فرض ہے کہ وہ شوہروں کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، نہ کہ ان سے جھگڑا، لڑائی، زبان درازی اور اس کی آبرو کو بچوں کے سامنے نیلام کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور سے میری مائیں اور بہنیں اس نقطے کو نہیں سمجھتی کہ عورتوں کو بچوں کے سامنے اپنے شوہروں سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طرف وہاں آپ کی عزت مجروح ہوتی ہے، کیونکہ بچے جب آپ کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو بہت دفعہ آپ کی بات کی بے وزنی اور آپ کی بات کا بے تکاپن بچے بھی محسوس کرتے ہیں، اور جب ایسا محسوس کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بچے آپ کا احترام، آپ کی عزت اور آپ کی خدمت کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب باپ کی بات بے وزن ہوتی ہے اور وہ بلا وجہ اپنی بیوی سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بچے اس بات کو سمجھتے ہیں، تو بچے دونوں سے یا دونوں کی خدمت کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اولاد بہت نافرمان ہے، ذرا بھی بات نہیں مانتی، تو آپ نے راستہ ہی ایسا دکھایا ان کو۔ زوجین، شوہر اور بیوی کی لڑائی کی وجہ سے یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے آپ کی اولاد پر، اور سن لیجئے یہ بہت خطرناک بات ہے جو آپ کے مستقبل کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے، اس لیے آج آپ بچانے کی کوشش کرو گے تو کل یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اسی کے ساتھ اگر آپ یہ بات سمجھ رہی ہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گھر اور سماج میں جتنی ذمہ داری ایک مرد کو دی گئی ہے، اسی کے بقدر ذمہ داری اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی دیا ہے۔ آپ سن لیں ایک دو حدیث۔ ایک تو بخاری کی روایت میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ مَالِهِ وَوَلَدِهِ، عورت شوہر کے گھر کی مالکن، شوہر کے گھر کی ذمہ دار اور شوہر کے گھر کی مسئول ہے، اس کی نگراں ہے، اس لیے اس سے شوہر کے مال کے بارے میں اور شوہر کی اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے، گھر میں شوہر پہ جو کا مال، اس کا پورا گھر اور اس کی جو اولاد ہے اسے ٹھیک کرنا، اسے حفاظت سے رکھنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے سنن نبی داؤد، مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما حق زوجت احدنا علی؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، اور ایک دوسری روایت میں اضافہ ہے ولا تضرب ضربا مبرحا۔ اللہ کے رسول، ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ ہم میں سے کسی کی بیوی اگر ہے تو بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 باتیں۔ پہلی بات، جب تم کھانا کھاؤ تو اسے کھانا کھلاؤ، جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور جب تم کپڑا پہنو تو اپنی بیوی کو کپڑا پہناؤ۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اسے برا بھلا مت کہو، گالی گلوج مت دو، اسے بے عزت کرنے کی کوشش مت کرو،
اور چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ اس کے چہرے پر مت مارو، اس کے چہرے پر مت مارو۔ اور ایک بات میں یہاں الگ سے بتا دوں، اور میرے بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی سن لیں، کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی انسان کو اس کے چہرے پر مارنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ مرد اپنے لڑکے کو مارے، ماں اپنے لڑکے کو مارے، شوہر اپنی بیوی کو مارے، بھائی اپنے بھائی کو مارے، اور دشمن اپنے دشمن کو مارے، مسلمان مجاہد کافر کو مارے، کسی کے لیے بھی اس کے چہرے پر مارنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اذا قاتل احدکم الوجه، اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجه فان اللہ خلق آدم على صورته۔ کہا جب تم میں سے کوئی آدمی لڑائی کرے، جھگڑا کرے، جنگ کرے تو چہرے سے بچے، چہرے پر نہیں مارے۔ جھگڑا کس سے ہوتی ہے؟ لڑائی اور جہاد کس سے ہوتا ہے؟ دشمن سے۔ وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چہرے پر مت مارو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی شکل پر پیدا کیا تھا، اس لیے چہرے پر مارنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد اپنی بیوی کو چہرے پر مارے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پانچویں بات کہ اگر جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، شوہر ناراض ہو جائے تو گھر چھوڑ کر باہر سونے نہیں جائے، اس سے قطع تعلق کرے تب بھی گھر ہی میں رہے، بستر بدل دے، چارپائی بدل دے، لیکن گھر سے باہر جا کر کے رات گزارے، یہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا تہجر الا فی البیت، قطع تعلق کرنا ہے بیوی سے تب بھی گھر ہی میں رہنا ہے، گھر سے باہر دوسری جگہ جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر مارنے کی ضرورت پیش آئے تو ایسی مار ماری جائے جو نشان نہ چھوڑنے والی ہو، تکلیف نہ دینے والی ہو، جیسے ایسی مار ماری جائے کہ کٹ جائے، ٹوٹ جائے، داغ پڑ جائے بدن میں، ایسی مار مارنا شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بیویوں کے حقوق ہیں جو مردوں پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، ان تمام کو ملا کر کے اگر آپ دیکھیں تو ایک دوسری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ای النساء خیر، قال تسرک اذا نظرت الیہا، تسرک اذا نظرت الیہا واذا غبت عنها حفظتک فی مالک ونفسها۔ کہا کہ سب سے اچھی اور سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم اس پر نظر ڈالو تو یہ تمہاری مسرت کا سبب بن جائے، اور جب تم اسے حکم دو تو تمہاری فرما برداری کرے، تمہاری بات مانے، یہ ایک بہترین عورت ہے۔ اور جب تم گھر سے باہر چلے جاؤ تجارت کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، کسی بھی کام سے جب تم گھر سے باہر چلے جاؤ تو تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، یعنی تمہارا مال ضائع اور برباد نہ ہونے دے، اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے گھر کی حفاظت کرے، اور خود کو غلط اور برائی کے راستے پر نہ ڈالے۔ یہ وہ عورت ہے جو سب سے بہترین عورت ہے۔ اس لیے سماج میں زندگی کا پہیا یا زندگی کی گاڑی کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اگر ان باتوں پر نظر رکھی جائے تو ہمارا سماج ایک بہتر سماج بن کر کے نکلے گا۔ اور یاد رکھیں، سماج بنانے میں، معاشرہ تشکیل دینے میں، ایک سازگار ماحول بنانے میں جو کردار ایک مرد ادا کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں بڑا کردار عورت ادا کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت گھر کی نگراں، گھر کی ملکہ اور گھر کی ایسی ذمہ دار ہے کہ اس کی ایک ادنا اشارے پر شوہر اگر سچائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں گھروں میں عام طور سے جو اختلاف ہوتا ہے، گھروں میں جو انتشار برپا ہوتا ہے، وہ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی میں نا اتفاقی بہت کم ہوتی ہے،
کبھی کبھی ہوتی ہے، لیکن شوہر کے گھر والوں سے اور عورت کے درمیان کافی لڑائیاں ہوتی ہیں، کافی اتفاقیاں ہوتی ہیں، کافی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر فرد اپنے حقوق کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، اپنے حقوق کے لیے بہت تیار ہوتا ہے، لیکن جب فرائض کی بات آتی ہے، ذمہ داریوں کی بات آتی ہے، اور اپنے سر اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کی ادائیگی کی بات آتی ہے تو آدمی سست پڑ جاتا ہے، آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی جب دو پہیے پر چلتی ہے، ایک پہیا اگر کام کرنا چھوڑ دے یا ٹھیک طرح سے کام نہ کرے تو گاڑی کی رفتار اپنے حال پر باقی رہ پائے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں؟ اور یہی بات ہم مردوں اور عورتوں کو سمجھنا چاہیے، یہی بات ہم ماؤں اور بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں اور ہمارے باپوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اور جب تک اس دائرے میں اپنی زندگی کو استوار کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تب تک ہم کبھی ایک کامیاب معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ باتیں میں بہت سی عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ باتیں بہت سی کہنا زیادہ سود مند نہیں ہوگا، کیونکہ باتیں آپ کے حافظے سے نکل جائیں گی۔ اس لیے میں یہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے یہ امید رکھتا ہوں کہ آئندہ جب ہم اور آپ کبھی اس طرح اکٹھا ہوں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو چکے ہوں گے، اور دوسرے نئے مسائل اور نئی پریشانیاں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو میری پہلی بات یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان میں سب سے مقدم حق نماز کی ادائیگی کا ہے، اس کے لیے آپ تیاری کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ نماز پڑھے بغیر آپ کی ایمانی زندگی سلامت نہیں رہ سکتی، نماز کی ادائیگی کے بغیر آپ کی ایمانی شان باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے پہلے نمبر پر میری آپ سے گزارش ہے نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ شوہروں کے ساتھ تال میل، شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کیجیے کہ دونوں آپس میں مل کر ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر بن جائے، ایک آدمی مظلوم اور مقہور اور دوسرا ظالم اور قاہر بن کر کے سماج میں رہے، ایسا تاثر نہیں بننا چاہیے۔ اور اس کی کنجی اللہ رب العالمین نے عورتوں کے قبضے میں دیا ہے۔ ایک عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت کی نظیر بنا سکتی ہے، اور وہی عورت جب چاہے تو اپنے گھر کو جہنم زار بنا سکتی ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے ہر عورت کو دے رکھا ہے، اور آپ اگر چاہیں تو اپنے بغل میں، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں کسی بھی گھر کو دیکھ لیں، اگر کسی گھر میں آپ کو خیر اور بھلائی دکھائی دے رہی ہے، اگر کسی گھر میں باہمی اتفاق اور محبت دکھائی دے رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں رہنے والی، اس میں بسنے والی عورت کا کردار انتہائی مناسب ہے۔ اور اگر اس سے الٹا آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ یہ طے کر لیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک، چاہے شوہر یا بیوی، زیادہ تر عورتوں کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے میرے دوستو، میں یہاں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ سن لیں کہ جب اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت کا نگراں اور ذمہ دار بنایا ہے تو گھر کی بھلائی کا فیصلہ کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی ذمہ داری ہے سر تسلیم خم کر لینا، اطاعت کے پر پھیلا دینا، اور اس کے سامنے اپنی زبان کو خاموش رکھنا۔ جب بات چلے رائے اور مشورہ کی، جب بات چلے سوال اور جواب کی، تب تو آپ کو رائے دینی چاہیے، اپنی رائے پیش کرنی چاہیے، اپنا مشورہ شوہر کے گوشے گزار کرنا چاہیے۔ لیکن جب شوہر کسی بات کا فیصلہ کر لے تو پھر آپ کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور پھر آپ یہ چاہتی ہو کہ شوہر ہماری انگلیوں کے اشارے پر ناچتا رہے، ہماری مرضی کے مطابق سارے کام کرتا رہے، تو آپ کو یہ بات اپنے حافظے سے محو کر دینی چاہیے، یہ بات آپ کو اپنے دماغ سے نکال دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے الرجال قوامون علی النساء،
مرد کو نگراں، مرد کو ذمہ دار اور مرد کو حاکم بنایا گیا ہے۔ اس لیے اطاعت فرض ہے عورت پر، شوہر پر اطاعت فرض نہیں ہے کہ آپ جو فرمائیں اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ شوہر گیا نماز پڑھنے، مسجد میں 10 منٹ بیٹھ گیا اپنے رفقا کے ساتھ، تھوڑا 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی، گھر پہنچا تو آپ نے برسنا شروع کر دیا، آگ بگولا ہو گئی محترمہ، ایسا لگتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی۔ ارے بھائی شوہر ہے، باہر کی دنیا میں اپنے متعلقین کے ساتھ کچھ کام ضروری یا غیر ضروری کام میں محل گفتگو ہے، تو اس تاخیر کے لیے آپ کو چراغتا ہونے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ آپ کیوں چاہتی ہو کہ آپ کی ایک انگلی کے اشارے پہ ساری دنیا حرکت کرتی رہے؟ رب العالمین جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے یہ دنیا بنائی، آپ کو بنایا، زمین بنائی، آسمان بنائی، سب کچھ جس نے پیدا کیا، کیا اس کے حکم کے اشارے پر ناچنے کے لیے، اس کے حکم کی تابعداری کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں؟ اللہ کے حکم کے آگے آپ اپنا سر جھکانے پر آمادہ پاتی ہیں اپنے آپ کو؟ پھر آپ یہ کیوں سمجھتی ہو کہ ایک مخلوق ہو کر، ایک عاجز مخلوق ہو کر اپنے شوہر کو اپنی غلط تدبیروں میں الجھانے کی کوشش کریں؟ میرے دوستو، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للوب بالرجل الحازم من احداکن، کہا میں نے کوئی کم عقل اور کم دین والی ایسی عورت نہیں دیکھا جو عقل مند انسان کی گودا کھا جانے والی ہو، اس کی عقل کو معاف کر دینے والی ہو۔ تم سے بڑھ کر کوئی مخلوق میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ تمہاری عقل بھی کم ہے اور تمہارا دین بھی کم ہے۔ ایک عورت نے کہا کہ عقل کیسے کم ہے؟ کہا اللہ رب العالمین نے قرآن میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے، کہا کہ عقل کی کمی ہے اور دین کی کمی یہ ہے کہ وہ مہینے میں متعدد دن بیٹھی رہتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، بعد میں قضا کرتی ہے روزے کی، لیکن متعدد دن وہ نماز ترک کر دیتی ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے اس کے لیے چھوٹ ہے، مگر جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اور جو نماز نہیں پڑھتا کسی عذر کی وجہ سے، وہ ظاہر ہے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گناہ تو نہیں ہوگا، مواخذہ نہیں ہوگا، تو شریعت نے چھوٹ دیا ہے کہ عورت کے مخصوص ایام میں ان کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ثواب جو ملنے والا ہے، جو اجر ملنے والا ہے، جو فضیلت ملنے والی، اس میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں ہے، مسند احمد کی روایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا۔ اس میں سے ایک آدمی، صحابی آدمی، میدان جہاد میں لڑتے ہوئے زخم کھا کر شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد اس کے دوسرے ساتھی 2 سال تک زندہ رہے اور 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا دونوں کو، ایک کو دیکھا جو بعد میں انتقال کیا تھا، جو اپنے بستر پر مر کر کے گیا تھا، دیکھا کہ وہ بلند درجات میں ہے، اور جو مجاہد فی سبیل اللہ تھا، جو درجہ شہادت سے سرفراز کیا گیا تھا، اسے دیکھا کہ اس سے بہت نیچے ہے۔ وہ بہت غمزدہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور اس بات کی وجہ سے میں غمزدہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ذرا شمار کرو کہ اس کے بعد وہ اتنے دن تک زندہ رہا، اتنے وقت کی نمازیں پڑھا، اتنے دن کا روزہ رکھا، اس کی وجہ سے اس کے درجات میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنے دنوں کی نمازوں میں اس کے درجات میں بلندی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نماز کی ادائیگی جہاں انسان کی ذمہ داری ختم کرتی ہے، وہیں اسے اللہ رب العالمین کے ہاں بلند درجات کا مستحق بھی بناتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے کہ عورتیں کم عقلی کے باوجود عقل مندوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ بطور تعریف نہیں ہے، یہ بطور مذمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے یہ ذمہ داری ہے عورتوں کی کہ شوہروں کی خدمت کر کے، ان کی رضامندی حاصل کر کے، ان کی اطاعت کر کے خود کو جنت کا مستحق بنائیں، اللہ کی جنت کا حقدار بنائیں۔ اور یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے اس کے شوہر کو جنت اور جہنم دونوں قرار دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے شوہر کو جنت اور جہنم دونوں بنایا ہے، یعنی ایک ہی عورت کا شوہر اس کے لیے جنت بھی بن سکتا ہے اور اس کے لیے جہنم بھی بن سکتا ہے۔ جنت ایسے کہ جب عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اس کی اطاعت کرے گی، اس کی فرما برداری کرے گی تو یہ شوہر اسے جنت میں پہنچائے گا۔ لیکن یہی عورت اور جب اسی شوہر کی نافرمانی کرے گی، اس کی مخالفت کرے گی اور اسے ناراض کر کے رکھے گی تو وہ اس کے لیے جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے یہ جو میری بات ہے وہ بات صرف یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نفس کے اندر بیداری پیدا کرنا چاہیے، دین کی رغبت، دین کا شوق، دین پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔